बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 क्लास आज हम पढ़ेंगे सबक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सफ़ा नंबर 36। सबसे पहले आप लोग आज की डेट डालेंगे और दिन लिखेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अज़ीमुश्शान नबी थे। आप अलैहिस्सलाम इराक़ के एक शहर में पैदा हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुतों के पूजती थी। आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम को इस हालत में देखते तो बहुत परेशान होते। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम की इस्लाह करने का पक्का इरादा किया। आप अलैहिस्सलाम ने इस काम का आगाज़ अपने घर से किया। आप अलैहिस्सलाम के बाप जो आज़र था वो बहुत बड़ा बुतसाज था। आप अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को बुतों की पूजा से रोका और एक अल्लाह की इबादत करने के लिए कहा। आपके वालिद ने हक़ की दावत को तस्लीम ना किया। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आम लोगों को सच्चे दीन की दावत दी, लेकिन उन्होंने भी आप अलैहिस्सलाम की बात ना सुनी और बुत परस्ती को ना छोड़ा और कह दिया कि हम इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, हम तो सिर्फ़ ये जानते हैं कि हमारे जो बाप दादा है यही काम करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह ताला के एक अज़ीमुश्शान नबी थे और इराक़ के एक शहर उर में पैदा हुए। और जब अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को बुतों की पूजा करने से रोके, मना करे, तो आप अलैहिस्सलाम तो पहले ही अपनी कौम की जब हालत को देखते थे तो बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी इस दावत का आगाज़ जो है, अल्लाह ताला के हुक्म का आगाज़ जो है अपने घर से किया। अपने वालिद को, जो कि बहुत ज़्यादा बुतों को पूजने वाला था, तो उसको सबसे पहले मना किया, लेकिन उसने भी आप अलैहिस्सलाम की बात ना सुनी। तो उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने आम लोगों को भी सच्चे दीन की दावत दी, तो उन्होंने भी आप अलैहिस्सलाम की बात को इग्नोर कर दिया और कहा कि हम तो इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, हम तो सिर्फ़ ये जानते हैं कि हमारे बाप दादा भी यही काम करते थे, वो भी बुतों को पूजते थे और हम भी बुतों को ही पूजते हैं। आगे चलते हैं। एक दिन जब सारी कौम मेले में गई हुई थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके बुत खाने में दाखिल हो गए और तमाम बुतों को तोड़ दिया और सबसे बड़े बुत के कंधे पर कलहारा रख कर चले आए। और जब कौम ने अपने बुतों की यह हालत देखी तो वो सख्त गुस्से में आ गए और कहा, ये काम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा कोई नहीं कर सकता। आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सबसे बड़ा बुत जो है सही सलामत है और कलहारा भी इसी के कंधे पर है, इससे पूछ लो। कौम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस बात को सुना तो शर्मिंदगी से सर झुका लिए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए इब्राहीम, तुम जानते हो कि ये बोलते नहीं हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर इनकी इबादत क्यों करते हो, जो ना तुम्हें कुछ फ़ायदा देते हैं और ना ही कोई नुकसान। इसके बावजूद कौम ने अपनी सलाह ना की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बुतों को तोड़ने का बदला लेने का फ़ैसला किया और इस मकसद के लिए आग का एक अलाव तैयार किया गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में डाल दिया गया और अल्लाह ताला के हुक्म से वो आग आप अलैहिस्सलाम के लिए और ठंडी और सलामती वाली बन गई और आप अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान ना पहुंचा। इस मौजज़े को देखकर भी वो कौम अल्लाह पर ईमान ना लाई और अपनी कौम से मायूस होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुल्क से हिजरत का इरादा कर लिया। और हिजरत के इस सफ़र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन और मिस्र गए और वहाँ से कनान आए। आप अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी शेर ख्वार बच्चे थे कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो अपने बेटे और इनकी माँ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को मुल्क अरब छोड़ आएँ और जहाँ उस वक्त कोई आबादी ना थी और ना ही कोई पानी था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और अपनी बीवी और बच्चों को, यानी कि बीवी और बच्चे को वहाँ छोड़ आए और वापस चले आए। ठीक है, बीवी और बच्चे को वहाँ छोड़ा और उसके बाद वहाँ क्या किया, वापस चले आए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख और प्यास से रो रहे थे तो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परेशानी के आलम में कभी सफ़ा पहाड़ी पर खड़ी होकर नज़र दौड़ाती। अगर कोई काफ़िला आता हुआ दिखाई दे तो उनसे पीने का पानी लें और कभी दौड़कर मरवा पहाड़ी की तरफ जाती। इसी दौरान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ रगड़ने से ज़मज़म का चश्मा फूट पड़ा और शहर मक्का आबाद हुआ। सुभान अल्लाह। यानी कि जब आप अलैहिस्सलाम की कौम ने आप अलैहिस्सलाम की बात ना मानी तो आप अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि सारे बुतों को तोड़ दिया
کلہاڑے سے، اور ایک جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ تو لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ آگ بگولا ہوئے اور بہت زیادہ غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے ایک آگ کا بہت بڑا جو الاؤ جو ہے وہ تیار کیا کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جائے گا۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی بن گئی، اور آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچا۔ اس موضوع کو دیکھ کر بھی آپ علیہ السلام کی قوم جو ہے اللہ پر ایمان نہ لائی، اور آپ علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو کر یہ یعنی کہ ملک چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے اور ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ اور ہجرت کے سفر میں آپ علیہ السلام فلسطین گئے، اور فلسطین سے پھر مصر گئے، وہاں سے کنعان آئے، اور آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ ابھی چھوٹے سے بچے ہی تھے، شیر خوار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یعنی کہ اس بچے کی ماں یعنی کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے کو جو ہے ملک عرب میں چھوڑ آئیں، جو کہ آج سعودی عرب جو آپ جانتے ہیں وہاں چھوڑ آئیں۔ اس وقت نہ تو وہاں پہ کوئی آبادی تھی اور نہ ہی کوئی پانی وغیرہ تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، ایسا ہی کیا اور اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا اور واپس چلے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھوک اور پیاس سے یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بہت چھوٹے تھے، تو ان کو جب بھوک لگی تو وہ بھوک اور پیاس سے رو رہے تھے، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پریشانی کے عالم میں کبھی تو صفا پہاڑی کے اوپر جا کر نظر دوڑاتی کہ شاید کوئی قافلہ آئے اور اس کی مدد کرے اور پانی دے، اور کبھی مروہ پہاڑی کی طرف جاتی کہ کوئی قافلہ آئے اور اس کی مدد کرے۔ تو اسی دوران کیا ہوا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے، زمین پر اپنی ایڑیاں مار رہے تھے، تو کیا ہوا کہ ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں زمزم کا چشمہ جو ہے پھوٹ پڑا، اور شہر مکہ جو ہے وہاں آباد ہو گیا، جو کہ آج سعودی عرب ہے، اور وہاں پہ ہم آب زمزم کا پانی پیتے ہیں، لیتے ہیں، پوری دنیا اس سے استفادہ حاصل کرتی ہے، مستفید ہوتی ہے، جو کہ بہت ساری بیماریوں سے شفا کا باعث بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ گیا، جو آج تک یعنی کہ قیامت تک جو ہے اس میں پانی آتا رہے گا، اور وہ پانی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو آگے پڑھتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے منع لے گئے اور ان کے گلے پر چھری رکھ دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا بھیج دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری کا امتحان تھا، جس پر آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بیٹے پورے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی اور سنت کی یاد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم جانور قربان کرتے ہیں، یعنی کہ جو عید الاضحیٰ پر جانور قربان کیے جاتے ہیں، اور تا قیامت کے لیے کیے جاتے رہیں گے، یعنی کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی ہم جانوروں کی قربانی کرتے رہیں گے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر یعنی کہ جانوروں کی قربانی جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اپنا خلیل یعنی دوست اور لوگوں کو امام مقرر کیا، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ پھر اس کے بعد جو دوسرا امتحان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہ رکھ دیا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرے، تو یعنی کہ اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا اور اس کی یعنی کہ حکم کی تعمیل کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے منع لے کے اور گلے پر جا کر چھری رکھ دی۔ تو وہ جو وقت تھا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ آزمائش کا وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے آزمائش لے رہے تھے کہ وہ کیسے اپنی آزمائش پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنے آزمائش پر پورے اترے،
تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیج دیا، تو انہوں نے اس کو یعنی کہ جو چھری تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے دمبے کے اوپر چل پڑی۔ تو یہ یعنی کہ یہ جو قوم یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ قربان کرنے کا کس کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی نے جب وہ اپنے امتحان پہ پورے اترے تو اللہ تعالیٰ ہی نے مطلب وہاں پہ ایک دمبا بھیج دیا، اور اس کی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا آ گیا، تو وہ قربان ہو گیا، اس کے گلے پہ چھری لگ گئی۔ تو اس طرح جو ہے یہ جو قربانی ہے، ہم عید الاضحیٰ پہ جو جانور خریدتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، وہ ہم اسی یاد میں دیتے ہیں، اسی یعنی کہ اسی قربانی کی مطلب جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دی، اسی سنت کی یاد میں ہم مناتے ہیں، اور یہ قیامت تک جو ہے ہم جانور قربان کرتے رہیں گے، اور اسی طرح جو ہے قربانی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آگے ہے جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کیا کیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اپنا خلیل یعنی دوست اور لوگوں کا امام مقرر کیا۔ یعنی کہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل یعنی کہ دوست مان رہے ہیں، اور لوگوں کا امام مقرر کیا، یعنی لوگوں کے لیے امام بنا کر وہ بھیجا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یعنی کہ جو سلسلہ یہ قربانی کا اس وقت چلا تھا سعودیہ میں، اور جو آب زمزم کا چشمہ پھوٹا تھا وہ اب بھی آپ دیکھتے ہیں، اس میں پانی ہے، اور جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، تو وہ قربانی ہم آج بھی کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ تو یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی بدولت ہے جو ہم آج بھی مناتے ہیں، آج بھی قربانی کرتے ہیں، جانور قربان کرتے ہیں، اور جانور ذبح کر کے جو ہے اس کا گوشت کھاتے بھی ہیں اور اس کو مناتے بھی ہیں۔ تو اسی جگہ ہم یعنی کہ سعودیہ میں جا کے، عرب میں جا کے حج و عمرہ بھی کرتے ہیں اور پھر قربانی بھی کرتے ہیں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو، یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آج کا سبق۔ اب ہم اس کا مطلب کر لیتے ہیں کاپی ورک اور بک ورک، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے میں آپ کو اس کے جو اگلی جو ویڈیو آئے گی اس میں کرواؤں گی اس کا کاپی ورک اور بک ورک۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔